عرب کے اندر آخری نبی نے جس آواز کو بلند کیا اور ساری دنیا کے عربوں مسلمانوں نے جس کو قبول، یہ سب سے پہلی آواز اسی بھارت کی دھرتی سے اٹھی تھی۔ آج ہم کو کہتے ہو گھر واپس چلو، ارے بابا ہم نے تو منو کی چوکھٹ پر سر رکھ رکھا ہے، ہم کہاں گھر جائیں گے؟ ہمارا گھر کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے تو جاہل ہیں، اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں جانتے، دھرموں کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ ہندو بن جائیں، اس سے کہ ان کے پوروج ہندو۔ ارے بابا ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے، ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر سر رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو۔ ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے، ہم کو کیا کہتے ہو؟ ہم تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، ہم کبھی اپنے مذہب پر نہیں۔ میں آج پہلی دفعہ مذہب پر بول رہا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ ہمارے مذہبی معاملات میں دخل کیوں دیتے ہو؟ ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے اس ملک کی تاریخ کیا ہے۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس ملک کی تاریخ یہ ہے کہ اللہ نے اسی دھرتی کے اوپر منو کو اتارا ہے، منو یعنی آدم کو اتارا ہے، ان کی بیوی ہم حوا کہتے ہیں، وہ ہموتی کہتے ہیں، اس کو اتارا ہے۔ ہم اسی کے وہی ہمارے پوروج ہیں، سب کے پوروج ہیں، نبیوں کے پوروج ہیں، رسولوں کے پوروج ہیں، ہندوؤں کے پوروج ہیں، مسلمانوں کے پوروج ہیں، عیسائیوں کے، ساری دنیا کے، ہم نے ان کے قدموں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے۔ ہم مر جائیں گے مگر وہ وہاں سے اپنے سر کو نہیں اٹھائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ یعنی قوم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم 1400 سال سے اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی چھیڑا نہیں گیا، ہمارے مذہب کو نہیں۔ تم نے چھیڑا ہے تو ہم تمہیں تمہارے آبا و اجداد کی تاریخ بتاتے ہیں۔ تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ میرے بھائی میں نے یہ بات اس لیے کہی ہے کہ تم اپنے اس ملک کے اوپر فخر کرو، جس طرح آخری نبی عرب میں پیدا کیا۔ ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلا نبی اللہ نے، قوم نے اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی کے اندر پیدا کیا ہے۔ ساری نسلیں یہیں سے چلی ہیں۔ اپنے اس ملک سے محبت رکھو، اس ملک کا احترام کرو۔ شریعت الگ الگ ہے لیکن دین یعنی عقیدہ ایک ہی ہے، اور وہ عقیدہ اس دنیا کے اندر اسی بھارت کی دھرتی سے چلا ہے۔ لوگ راستے سے بھٹک گئے، وہ دوسروں کی عبادت کرنے لگے، ہم نہیں بھٹکے، بھٹک گئے تھے۔ یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ اس نے پھر ہمیں وہیں پہنچا دیا جہاں ہمارے جد امجد منو تھے، جس کا راستہ ہمیں بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے اوپر قائم ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں فرقہ پرستی کا مخالف ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک اور اس دھرتی پر رہنے والا، صحیح دماغ رکھنے والا فرقہ پرستی کا مخالف ہوگا۔
فرقہ پرستی کے ساتھ ملک میں نہ امن و امان رہ سکتا ہے اور نہ اس ملک کے اندر چین و سکون کسی کو میسر ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہوں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے محلے میں ہیں تب، اپنے گاؤں میں ہیں تب، اپنے شہر میں ہیں تب، بازار میں اپنی دکان پر ہیں تب، اور اگر جنگل میں اپنے کھیت کے اوپر ہیں تب، ہر جگہ آپ کو پیار و محبت کا پیغام دینا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کی دکان کے پڑوس میں، آپ کے کھیت کے پڑوس میں کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ کسی انسان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، پیار و محبت کے بجائے دشمنی کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ کی زندگی اور ان کی تعلیمات سے ناواقف ہے۔ میں مولانا محمود صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں۔ موجودہ ملک کی صورتحال جس کا میں نے ذکر کیا، یہ تکلیف دہ صورتحال ہے۔ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اس جنجال اور اس دلدل سے ملک کو نکالیں، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا اور وہ اپنے اقتدار کی بنیاد پر آپس میں نفرت کے بیج کو مٹا نہیں سکے تو اس ملک کے مستقبل کے خیر نہیں ہے۔ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ سے پہلے جو دھرم گرو کہہ چکے وہ بھی یہی کہہ کر کے اٹھے ہیں۔ سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنے مذہب کی تعلیمات کو سمجھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جان کر پیار و محبت کی فضا کو قائم کرنا چاہیے، ورنہ تمہارے مستقبل کی خیر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے۔ ہماری وہ پرانی تاریخ جس میں ہم پیار و محبت کے ساتھ 1400 سال سے رہتے چلے آئے ہیں، اللہ ہماری اس پرانی تاریخ کو زندہ و جاوید فرمائے، اور فرقہ پرست ذہنیت جس فرقہ پرستی اور نفرت کا بیج بو رہی ہے، اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تشریف رکھتے ہمارے سامنے خطاب فرما رہے تھے امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت نے موضوع پر جس خوبصورتی کے ساتھ کلام کیا ہے وہ انہی کا حق ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ